السلام علیکم ایوری ون. زہیب بدیق سعد بکار ریئل استاد کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ریئل اسٹیٹ آفٹر الیکشنز 2024. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں کہ جو یہ ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس کا امپیکٹ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کس طریقے سے ہوگا. بٹ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری جو سعد بھائی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اوور ٹو یو سعد بھائی. السلام علیکم. ریئل اسٹیٹ آفٹر الیکشنز 2024 دا ٹو نیشن تھیری. بہت سارے لوگوں سے آپ نے اب یہ سنا ہوگا کہ ہم لوگ پاکستانی قوم ایک ہجوم ہے، ایک گروہ ہیں، لوگ ہیں جو ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے ہیں. لیکن آج سے سینکڑوں سال پہلے، پاکستان بننے سے بھی پہلے، ایک بزرگ کو یہ چیز سمجھ آ گئی تھی کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر دو نیشنز رہتے ہیں جو کہ ہندوز ہیں اور مسلمان ہیں، اور اسی بات کی وجہ سے پاکستان موومنٹ کا قیام ہوا اور اس کے بعد یہ زبردست ملک آپ کے سامنے آیا. لیکن اگر میں اس الیکشن کی بات کروں یا میں بات کروں کسی کرکٹ میچ کی، یا ہم کسی تگڑے فائنل میں پہنچ جائے تو یہ قوم بن جاتی ہے، یا پھر کسی شخص کو ہم پسند کریں جیسے جنرل راحیل شریف یا پھر خادم رضوی صاحب کہ ہم پسند کریں تو یہ قوم ایک ہو جاتی ہے، قوم بن جاتی ہے. یا اگر ہم پہ اللہ نہ کرے کوئی حملہ کر دے تو یہ قوم ایک ساتھ ہے، اور واقعی یہ ایک قوم ہے. اور اس الیکشن میں بھی آپ تمام لوگوں نے یہی دکھایا کہ الحمدللہ میں باشندہ ہوں ایک زندہ قوم کا. اچھا صاحب بھی الیکشنز کے اوپر آئے. الیکشن ہوا، الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ آ گیا ہے ہمارے پاس. بالکل. اگر میں اس کے حوالے سے بتائیں الیکشن کے رزلٹ کی بات کروں تو جو الیکشن کا ہم نے بہت ریسنٹلی یہ دیکھا، جو لاسٹ ہمارے پاس گورنمنٹ تھی وہ ایک کولیب تھا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا، جو انٹرم گورنمنٹ سے پہلے ہم نے دیکھی تھی. لیکن اگر میں اس سے بھی پہلے ہسٹری میں چلا جاؤں، ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ریئل اسٹیٹ چینل ہے اور ہم ریئل اسٹیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ ان الیکشنز کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنائے گی وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے کیسی رہے گی. اس کے لیے اور بریف ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. ہم چلے جاتے ہیں 2008 سے لے کے 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ہم نے ڈفرینٹ پرائم منسٹرز دیکھے، لیکن ایک پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی صورت میں دیکھا پرو ریئل اسٹیٹ گورنمنٹ تھی، اور اس سے ریئل اسٹیٹ یا پھر گاڑیوں کے بزنس میں بہت زیادہ بوم آیا. خاص طور پہ جب وہ پالیسی آ گئی تھی یا وہ اسکیم آ گئی تھی کہ بھائی وہ ایمنیسٹی اسکیم تھی کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا بھائی کسٹم پے کرو اور اس کو کلیئر کرا لو، تو مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پذیرائی آئی تھی. اس کے بعد 2013 سے 2018 کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. اس گورنمنٹ کو ہم نے ہمیشہ ایسے دیکھا ہے کہ یہ پرو ریئل اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، انہوں نے ٹیکسز لگائے، ریئل اسٹیٹ کمزور ہو گئی. اس کے بعد 2018 سے 2022 تک ہم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ دیکھی، اور اس کو بھی ہم نے بہت پرو پایا ریئل اسٹیٹ کے لیے. پہلے انہوں نے کیش کی ایمنیسٹی اسکیم دی کہ اگر تمہارے پاس 1 ارب روپے 3 کروڑ روپے کا ٹیکس ادا کرو اور پیسے کلیئر کرا لو. اس پہ کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. لیکن ریئل اسٹیٹ وہ ایسا کھیل ہے کہ جس کے اندر ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے، ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے، راتوں رات گرو کرنا چاہتا ہے. تو اس حکومت کے اندر ریئل اسٹیٹ نے بہت زیادہ طاقت دکھائی. اور اس کے بعد ایک پی ڈی ایم کی ہم نے گورنمنٹ دیکھی، جوائنٹ کولیبوریشن ہمیں چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے نظر آئی. 2021 سے لے کے 2023 تک کے بریکٹ کے اندر ہمیں یہ نظر آئی، اور یہ بھی بہت پرو ریئل اسٹیٹ ہمیں نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے. اب ایک ایسی حکومت ہے جو کہ پی ڈی ایم الائک ہے، پرانی پی ڈی ایم جیسی ہی ہے. اس کے اندر جو حکومت ابھی ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں ویسے جو تمام نیوز چینلز ہیں جو کہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ بات چیت کرتے ہیں تو وہ تو یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم 2.0 ہوگی. تو اور نظر ویسے بھی آ رہا ہے کیونکہ وہی تمام لوگ ہیں اس کے اندر. تو ریئل اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ساتھ بھی یہ کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، اگر ہم پی ڈی ایم سے اس کو ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم 2.0 ہے، تو اس کا ریئل اسٹیٹ کا بھی ٹینیور ٹھیک ویسا ہی رہے گا جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ پرانے ٹیکسز سے اس کے بعد بہت زبردست ٹیکسز لگ گئے. جو ٹینیور تھا ریئل اسٹیٹ کا کہ بھائی ریئل اسٹیٹ پہلے 5 سال تک ٹیکس ہوتی تھی، خاص طور پہ وین یو آر سیلنگ. اب یہ ان لمیٹڈ ٹیکس ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ایڈوانس ٹیکس کہلانے لگا. ہم ابھی بھی اسے گین ٹیکس کہتے ہیں. تو وہ بہت ساری چینجز آئیں. تو ابھی بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری چینجز اس کے اندر آئیں گی، اور ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت زبردست فیوچر نظر نہیں آ رہا. اچھا صاحب بھی ٹیکسز کے حوالے سے آپ نے بات چیت کی. ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک ٹرینڈ دیکھا، اسپیسیفکلی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، کہ جو اوورسیز تھے وہ اتنا ٹرسٹ ان کے اوپر نہیں کرتے، اور وہ ریئل اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے فنڈنگ اس ٹینیور کے اندر پسند نہیں کر رہے تھے کرنا. تو آگے بھی آپ کو یہی اس کے اندر ٹرینڈ نظر آ رہا ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانی کا سینٹیمنٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ پاکستانیوں کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بندے کو پسند کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جب پاکستان کے اندر کوئی گورا ٹریولر آتا ہے تو یہاں کے لوگ اس سے
مفت میں کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں, لوگ پیسے نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ ایک زبردست قوم ہے, بڑے زندہ دلانے یعنی بڑے دل والی قوم ہے. تو اگر کسی گورنمنٹ کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر پیسے بھیجنا, یا بہت سارے لوگوں کو میں نے اس ٹائم پہ دل برداشتہ ہوتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے پاکستان پیسے نہیں بھیجے, لیکن آپ کب تک پاکستان پیسے نہیں بھیجیں گے؟ یہ ملک بھی آپ کا اپنا ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں, خاص طور پہ الیکشنز کے قریب میں نے مارکیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ پش ہوتے ہوئے دیکھا, مارکیٹ کے اندر گروتھ آتے ہوئے دیکھی, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو انویسٹر پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہا ہوگا. لیکن ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ اس طریقے سے پیسے پاکستان کی طرف اوورسیز کی طرف نہ آئیں, لوگ وہی پیسہ پاکستان میں بھیجیں جو اپنے گھر کی ضروریات کے لیے, اپنے یہاں پہ فیملی ممبرس کی ضروریات کے لیے ضروری ہوگا. صاحب بھائی, پچھلے 2.5 سالوں سے ہم ایک چیلنج کو فیس کر رہے ہیں. ویسے تو یہ ہم 75 سالوں سے فیس کر رہے ہیں, بٹ پچھلے 2.5 سالوں سے بہت زیادہ یہ ایک ایلیمنٹ فیس کر رہے ہیں کہ پاکستان بینکرپٹ ہونے والا ہے اور اکنامک کنڈیشن اس کے ٹھیک نہیں ہے. زیادہ تر جو ہم نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں معاملات چلائے ہیں وہ ادھر سے پیسے لے کے ادھر سے پیسے لے کے مانگے تانگی اسٹریٹجی کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اس بھی گورنمنٹ کے ساتھ یا انہوں نے جو اپنے مینیفیسٹوز یا جس طریقے سے الیکشنز لڑے, کوئی اکنامک پالیسی, کانکریٹ پالیسی ہمیں نہیں نظر آئی, جس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ایونچولی اکانومی کو چلانے کے لیے ارد گرد دوستوں یاروں سے پیسے وغیرہ مانگیں گے اپنے. تو جب پیسے مانگتے ہیں تو ٹیکسز بھی بڑھتے ہیں اس سے, اور معاملات اور مشکل ہو جاتے ہیں زندگی کے. لاسٹ ٹائم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی مارکیٹ کے اندر تو ایک پالیسی کے اوپر آئی, ایک المیہ تھا, ایک عزم تھا, ایک نعرہ تھا کہ یار بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور مہنگائی ہم کم کریں گے. لیکن جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو ان کو گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر یا پچ کے اوپر آ کے پتہ چلا کہ یار یہاں کا کھیل تو اور زیادہ ٹف ہے. تو مہنگائی اور زیادہ ہو گئی اور غریب آدمی کے یا نارمل مڈل کلاس آدمی کے بھی بجٹ سے اس کا معاملہ آؤٹ ہو گیا اور وہ پورا نہیں کر سک رہا تھا اس سارے معاملات کو. جب بھی کبھی آپ نے اپنا ملک چلانا ہے, وہ ملک یا وہ کمپنی جو بزنس نہیں کرتی, مانگے تانگے کے اوپر ہی چل رہی ہوتی ہے, تو ہاں آپ دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے پیسے اگر پروڈیوس کرنے ہیں تو تب بھی آپ نے لوگوں کے اوپر ٹیکس کر کے وہ پیسے پروڈیوس کرنے ہیں, کیونکہ آپ اس طریقے سے کوئی بڑا بزنس نہیں کرتے. اور ہم اپنا زیادہ تر پیسہ سڑکوں کے اندر یا ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروگرس اس پہ لگا لیتے ہیں. اور ان ساروں کا معاملہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ڈیٹیریٹ کرتی ہیں اور پیسہ مانگتی رہتی ہیں. اگر کوئی پراپرٹی اس طریقے سے یا اگر کوئی اس طریقے کا کام نقصان کے اندر ہم چلتا چلا جائے, تو پیسہ نکالنے کا وہ واحد طریقہ ہوتا ہے کہ یار آپ اپنی عوام کو ٹیکس کریں, آپ ڈفرینٹ ان کے خرید و فروخت کے اوپر, ان کی انکمز کے اوپر, کچھ بیچنے کے اوپر, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو کہ بہت ان ٹیکسڈ سیکٹر ہے, تو آپ اس کے اوپر ٹیکس لگائیں اور اس پیسے کو جنریٹ کریں جو کہ آپ کے ملک کو چلانے کے کام آئے اور پیسے واپس کرنے کے کام آئے اس دیندار سے جس سے آپ نے مشکل وقت کے اندر پیسے لیے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت کے اندر پاکستان پیسے لے گا آئی ایم ایف سے, لیکن اگر آئی ایم ایف سے آپ پیسے لیں گے تو شرائط بھی ماننی پڑیں گی, شرائط بھی مانیں گے, ان سارے سلسلوں پہ چلیں گے جو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اس طریقے سے اپنے ملک کے اوپر ٹیکس لگائیں اور پیسہ نکالیں. میں یہ سوچتا ہوں 2024 میں آپ جو ہیں وہ آ گئے ہیں, الیکشنز بھی ہو گئے ہیں 2024 کے اندر, اور ہم ایک نئی ڈائریکشن کی طرف اگلے 5 سال اللہ کرے کہ یہ رہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر چلتے رہیں گے. اور کوئی اچھی خبر آپ نہیں دے رہے ریئل اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو جو انویسٹمنٹ ہے یا جو کام کاج ہے وہ انڈیویجول پھر کس طریقے سے کرے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ ایریاز کے اندر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کسی بندے کی وابستگی ریئل اسٹیٹ سے ہی ہے تو وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے, وہ اپارٹمنٹس بنانا شروع کرتا ہے, وہ رینٹ کا کام کرنا شروع کرتا ہے. اگر کوئی ایسے انڈیویجول انویسٹرز مارکیٹ کے اندر ہوتے ہیں جن کی ٹوٹل انکم ریئل اسٹیٹ کے اوپر نہیں ہوتی, تو وہ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں, کوئی دکان کھول لیتے ہیں, کوئی فیکٹری لگا لیتے ہیں, کوئی اس طریقے کا کام کر لیتے ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس ٹائم کے اوپر, یا مشورہ دیتا ہوں کہ اس ٹائم کے اوپر آپ نے اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ ریئل اسٹیٹ سے ہی وابستگی رکھنے والے انسانوں میں سے ایک ہیں یا لوگوں میں سے ایک ہیں, تو آپ کانکریٹ انویسٹمنٹس کریں. آپ ایسے پرومس ٹو ڈیلیور میں اگر انویسٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر یہ آپ کو یقین ہوگا کہ یار یہ جو ٹائم بتا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو ڈیولپ کر کے دے دیں گے. اور ایسے پرومس ٹو ڈیلیور کے اندر آپ نہ انویسٹ کریں کہ جس نے اس سے پہلے بھی اپنا پرومس پورا نہ کیا ہو اور آگے بھی امید نہ ہو کہ وہ پرومس پورا ہوگا. تو اپنی انویسٹمنٹس کو سوچ سمجھ کے کریں, کیونکہ آپ ایک بہت مشکل ٹینیور کی طرف جا رہے ہیں, خاص طور پہ گورنمنٹ کے لحاظ سے, کہ جب آپ کو پیسے نکالنے ہوں اور اگر آپ کے پیسے نہ نکل رہے ہوں یا بے شمار نقصان میں پیسے نکل رہے ہوں تو وہ بہت ایک نقصان کا سودا ہوگا. وہ تمام لوگ جو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, بھائی اگر تم ریالٹر ہو تو رینٹ کا کام کر لو, تم اگر گھر بنا سکتے ہو تو گھر یا اپارٹمنٹ بنا کے اس کو بیچنے کا کام کر لو. اس کے علاوہ رینوویشن کا, اپارٹمنٹ کے رینوویشن کے یا گھروں کے رینوویشن کے کام بھی ہوتے ہیں, تم وہ والا کام کر لو. اور محنت کرو گے اس مارکیٹ کے اندر
تو بھوکے نہیں مروگے. کبھی کبھار اچھی مارکیٹ کے اندر کم محنت سے بھی آپ زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن یہ مارکیٹ وہ ہے کہ جس کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کا گھر چلے گا, آپ محنت نہیں کریں گے اور روتے رہیں گے کہ یار ہمارے لیے بہت برا ہو گیا, تو وہ رونا سدا کا رونا بن جائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مارکیٹ کے اندر کام کریں, سالڈ انویسٹمنٹس کا حصہ بنیں, اور مارکیٹ کے اندر اتار چڑھاؤ آہستہ آہستہ کچھ آتا ہی رہے گا. کوئی نہ کوئی ایسی خبر, جو پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ گروتھ آتی ہے, اس طرح کی گروتھس آپ کو ملتی رہیں گی. ضرور اس کا پارٹ بنیں. پاکٹس کی گروتھ ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ہمیں پچھلے 2-2.5 سال سے ہوتی ہوئی نظر بھی آئی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی ہمیں نظر آئے گی. پر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی نظر اس پروڈکٹ کے اوپر بہت اچھی ہونی چاہیے. اور کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ لائک شیئر سبسکرائب. کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے. فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی, اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ. آئندہ فردر انشاءاللہ جیسی ہی اس کے اوپر اپڈیٹس آتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ہم انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.